اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے احکام۔ یہاں آ کر مضاف کا حکم ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں مضاف کا حکم آپ جانتے ہیں کہ مضاف چاہے ہزاروں لیٹر ہی کیوں نہ ہو، نجاست کا ایک قطرہ جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ گنے کا رس شوگر مل میں تالاب بھرا ہوا ہے، اس تالاب میں جو ہے نا ایک قطرہ گیا خون کا، سارا تالاب نجس۔ اب وہ پاک کیسے ہوگا؟ کور سے ملاقات اتنی کراؤ کہ رس ہونا ختم ہو جائے اور پانی بن جائے، تو اس میں دریا چھوڑنا پڑے گا، تو لہذا اس کو اب کوئی حل نہیں ہے۔ اب اس کی کوئی ایسی چیز بنائے کہ انسانوں کے کھانے میں استعمال نہ آئے تو پھر وہ بن سکتی ہے۔ جانوروں کا کوئی چیز بن جائے، جانور کو بندہ کھلا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کوئی کام اس کا کرنا پڑے گا، پھر سارے تالاب کو پاک کرنا پڑے گا، پھر سے نیا رس، کیونکہ تالاب بھی تو اندر سے نجس ہو گیا نا، نجاست جو اس میں کھڑی رہی ہے، تو پاک کر کے پانی کے ساتھ پھر نیا رس ڈالا جائے گا۔ تو یہ مضاف پانی میں بہت مشکلات ہیں مضاف میں۔ تو پہلا حکم یہ کہ قطرہ نجاست گیا سارا نجس، دوسرا حکم اس کا یہ کہ اس سے کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی، تیسری بات یہ کہ اس سے نہ وضو ہو سکتا اور نہ اس سے غسل ہو سکتا ہے، طہارت نجاست والے کام اس سے نہیں ہو سکتے۔ مضاف پانی جس کا معنی مسئلہ نمبر 13 میں بیان ہو چکے ہیں، کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے۔ اچھا، وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، یہ اردو ترجمے والوں نے بھی ترجمہ اتنا اچھا نہیں کیا ہے، وضو اور غسل ممکن نہیں ہے اس سے۔ اچھا، اب وہی بات کہ مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کور کے برابر ہو، 384 لیٹر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، ختم، پورا تالاب نجس ہو جائے گا ایک قطرے خون سے۔ البتہ اگر ایسا پانی کسی اب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے گلاب کا عرق، لوٹا بھرا ہوا ہے، آگے ہمارا ہاتھ نجس ہے، ہم نے اس پہ ڈالا ہے، تو نجس جگہ پہ جو لگ رہا ہے وہ تو ہو گیا نجس۔ جو یہ دھار ہے یہ نجس ہوگی؟ نہیں ہوگی، جیسے قلیل پانی کی دھار نجس نہیں ہوتی تھی، اور جو لوٹے کے اندر ہے وہ بھی نجس نہیں ہوگا، صرف وہی نجس ہوگا جو ہاتھ پہ لگ رہا ہے۔ تو قلیل پانی میں بھی یہی حکم ہوتا ہے، یہاں بھی یہی۔ مضاف پانی کی اچھا، البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر اوپر سے گرے تو دھار کی شکل میں، تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوگا نجس ہو جائے گا، اور جو متصل نہیں ہوگا وہ پاک ہوگا۔ مثلا اگر آر کے گلاب کو گلاب دان سے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے، آر کے گلاب دان پہلے کوئی برتن ہوتے تھے، آج کل نہیں ہے نا، وہ گلاب کا عرق اس میں رکھتے ہوں گے اور پھر خوشبو لگاتے ہوں گے ہاتھوں پہ، تو اس کا جتنا حصہ ہاتھ کو لگے گا نجس ہوگا، اور جو نہیں لگے گا وہ پاک ہوگا۔ تو ہاتھ پہ جو لگا ہے وہ یہ جو دھار آ رہی ہے پانی کی وہ، اور جو اس گلاب دان میں ہے وہ، یہ سارا پاک رہے گا۔ اچھا، اب وہی مسئلہ کہ نجس ہو گیا ہے مضاف، تو اس کو پاک کیسے کریں گا؟ اس میں کور یا جاری پانی اتنا ڈالیں گے کہ وہ خود ختم ہو جائے، اس کو ختم کر دو۔ دودھ نجس ہے، اس کو پاک کرنا ہے تو دودھ کو ختم کر دو، پانی اتنا ڈالو اس میں۔ اگر وہ ابھی بھی پانی ڈالا ہے اور وہ دودھ نہیں بلکہ اس کو لسی کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں وہ کچی لسی ہوتی ہے، تو وہ بھی ساری مضاف ہے، ابھی تک تو اس کو پانی نہیں کہہ، جب اتنا ڈالو کہ اس کو پانی کہنے لگ جاؤ تو پھر دودھ ختم ہو جائے گا۔ تو یا تو ختم کرو یا کسی حیوان کو پلا دو، حیوان کو نجس دودھ پلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حیوان اگر انسان کا پاخانہ کھائے اور وہ بھی عادت بنا ڈالے تو پھر حیوان کا دودھ بھی نجس ہوتا ہے، پسینہ بھی نجس ہوتا ہے، اس کو گوشت بھی نہیں کھا سکتے، پھر اس کو پاخانہ کھانے سے دور رکھا جائے گا ایک عرصہ، جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ اچھا بچہ بن گیا ہے، پھر اس کو ذبح بھی کر کے کھا سکتے ہیں، اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ مضاف پانی جو نجس ہو ایک کور کے برابر پانی یا جاری پانی سے یوں مل جائے، وہ اس نے جاری پانی میں ملا دیا ہے اس کو یا کور میں ملا دیا ہے،
کہ پھر اسے مضاف پانی نہ کہا جا سکے، وہ ختم ہو گیا، اب مطلق ہو گیا ہے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب وہ بچہ ہی نہیں ہے نا، فنا ہو گیا ہے، تو اس کو فنا کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ آپ کی بنیاد ہے توضیح المسائل فقہ کی۔ کل آپ نے مجتہد بننا ہے نا، تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ آج پھر وہ استصحاب آ رہا ہے، دیکھنا صحیح استصحاب کو آتے آتے بار بار۔ ادھر آپ تو منہال پڑھ چکے ہیں، باقی مدارس کے حالات کو جانتے ہیں، تو وہاں پر یہ کوئی اس طرح کے قواعد کلیات نہیں دیے جاتے طالب علم کے، خود وہ ان کو استعمال کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے سمجھ لے مسئلے کو۔ تو یہ قواعد ہم آپ کو یہاں دیں گے۔ ابھی بار بار استصحاب آ رہا ہے، آگے اور قواعد بھی آئیں گے، اور آپ نے اسی طرح اپنے پاس موٹی موٹی باتیں بنا کے رکھنی۔ اب یہی مضاف جو ہوتا ہے نہ پاک کرتا ہے، نہ وضو ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، اور نجاست کی ملاقات سے نجاست چاہے ہزاروں لیٹر کیوں نہ، یہ ایک موٹا قاعدہ۔ اچھا، ایک وہ بات جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ دھار کی شکل میں جو آ رہا ہوتا ہے تو وہی جگہ نجس ہوتی ہے جب ملاقات کر رہی ہے، دھار بھی نجس نہیں ہوتی، لوٹے کے اندر والا بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا عرف جو ہے نا، عرف اوقلا، یہ پانی کے 3 حصے بنا دیتے ہیں جب لوٹے سے ہم پھینکتے ہیں، کیونکہ پریشر سے آ رہا ہے۔ لوٹے والے کو علیحدہ چیز شمار کرتے ہیں، جو دھار نکل گئی اب لوٹے کی گرفت میں وہ ہے، لوٹے کے ہاتھوں سے تو نکل گئی نا، اس دھار کو علیحدہ سمجھتا ہے ہمارا عرف۔ لوٹے میں موجود جو ہے وہ لوٹے کی گرفت میں ہے، لوٹے سے جو نکل گیا ہے دھار شکل بن گئی ہے، وہ اب واپس تو نہیں آ سکتی نا، وہ تو اس کی گرفت سے نکل گئی، تو اس کو علیحدہ شمار کرتا ہے۔ جب وہ علیحدہ ہے تو وہ نجاست لوٹے والے کے اندر تو نہیں جا سکتی نا، یہ چیز ہی علیحدہ شمار کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ادھر نہیں جا سکتی۔ پھر جو دھار ہے اور جو ہاتھ پہ ٹکرایا ہے، اس کو بھی ہمارا اوقلا جو ہے یہ 2 چیزیں سمجھتا ہے، ہمارا وہ 2 چیزیں سمجھتا ہے۔ جو ہاتھ پہ ٹکرایا ہے، چونکہ پریشر ہے اور دفع ہے اور دھکیلنا ہے، تو وہ دھکیل رہی ہے دھار آگے والے سرے کو ہاتھ پہ جو لگا ہے، تو وہ سرا جو ہے وہ چیز ہے جس کو دھکیلا جا رہا ہو، اور دھار وہ ہے جو دھکیلنے والا کام کر رہی ہے۔ تو ان کو بھی ہمارا عرف 2 چیزیں شمار کرتا ہے، اس لیے یہ دھار بھی نجس نہیں ہوتی، اور وہ کیا نام ہے ہاتھ والے سے علیحدہ شمار ہوتی ہے، اور لوٹے والا بھی نجس نہیں ہوتا۔ یہ ریورس کام نہیں ہے، ادھر سے نجاست ادھر جائے، یہ ریورس والا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ 3 چیزیں عرف شمار کرتا ہے ریورس کی مورد میں۔ ادھر سے آتے وقت وہ ایک چیز شمار کرتا ہے، جیسے کور پانی ٹینکی میں ہے تو پیپ سے آ رہا ہے اور پھر آگے سے جو نکل رہا ہے ہمارے ہاتھ تک آتے، اس کو ایک چیز شمار کرتا ہے، کیونکہ اس میں نیچے آنا ہے نا، اوپر تو نہیں جانا نا، تو ریورس میں یہ 3 چیزیں شمار کر دیتا ہے ہمارا عرف، آتے وقت ایک چیز شمار کرتا ہے، تو لہذا نجاست اوپر نہیں جا سکتی، اوپر والا جو ہے وہ اپنا کام نیچے کر رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ آگے جائیں گے، یہ فقہ مزہ کرتی ہے جیسے یہ وجہ معلوم ہوتی ہے نا، آخر اس طرح کیوں ہو گیا ہے۔ یہ مزید آپ نے یہی چیزیں آگے پڑھنی ہوں گی، تو آپ یہ کیوں معلوم کرنے کی عادت ابھی سے آپ میں ہم نے ڈالنی ہے، ادھر ہی ڈالنی ہے، تاکہ آپ وہاں جب جائیں نجف تو وہاں باس خارج میں تو یہی ہوتا ہے، مجتہد نے جو فتویٰ دیا ہے کیوں، سارا دن کیوں ہوتی ہے، اور وہ جواب دیتا ہے اس لیے دیا، یہ وجہ ہے، یہ دلیل ہے۔ آپ کہیں گے یہ دلیل کسی کام کی نہیں ہے، اس دلیل پہ یہ اعتراض آتا ہے، یہ سارا دن وہاں یہی حال ہوتا ہے۔ پھر جا کے ایک مسئلہ بنتا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ مضاف پانی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا، وضو اور غسل نہیں، یہ ایک مسئلہ بناتے نا باس خارج میں ہو سکتا ہے کتنے دن لگ جائیں۔ آپ جیسے سینکڑوں طالب علم آگے ہوں گے، ہر ایک جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے، کھلی آزادی ہے، ایک مسئلے پہ جو ہے نا، کبھی مسئلے پہ مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ ہماری عوام تو بس کہتے ہیں نا ہم تقلید ہی نہیں کرتے، تو یہ محنت کتنی ہوتی ہے۔ آپ ابھی پڑھیں 20 سال، بعد خارج کے بعد پھر بعد خارج دینے لگ جائیں، پھر دیتے آپ کے شاگرد آپ پہ اعتراض کرتے
50 سال بعد آپ توضیح المسائل لکھیں اور عوام کہیں گے بھئی اس مجتہد کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. عوام نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے ریت میں کیا کیا تھا، شروع میں بھوکے تھے، کوئی چیز نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، مشکلات جھیلیں، 50 سال کی محنت اب آپ نے، اور کچھ اپنے آپ کو مشکلات جھیلنے کا عادی بنانا. اگر آپ بن گئے نرم و نازک بندہ، پھر نرمیاں ڈھونڈے گا، مذہب کے لیے قربانیاں نہیں دے گا. سخت جان ہونا چاہیے، صبر کی طاقت زیادہ ہونی چاہیے. اگر آپ بن گئے وہ اس کے بیٹے کی طرح نا، زرداری کا جو بیٹا ہے، اس کو کراچی میں چھوڑ دو نا، اپنے گھر جاؤ، وہ رو مر جائے گا کہ مجھے پتہ تو ہے نہیں کہاں ہے میرا گھر. تو سخت جان ہونا چاہیے. اچھا آگے چلیں. مسئلہ نمبر 46. اگر وہ مضاف پانی جو نجس، یہ پڑھ لیا ہے. مسئلہ 47، یہ یاد رکھا کرو. اگر ایک پانی مطلق تھا، اب استصحاب آ رہا ہے، ایک پانی مطلق تھا اور بعد میں اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مضاف ہو جانے کی حد تک پہنچا ہے یا نہیں. پہلے مطلق تھا، یقین ہے ہمیں، اب شک ہے کہ مضاف ہو گیا، یعنی وہ ہم نے مٹی ملا دیا نا اس میں، اب شک ہے کہ مضاف ہو گیا ہے یا مضاف نہیں ہوا. تو پہلے یقین کو کھینچ کر لے آؤ کہ ابھی مطلق کہا جائے گا، لہذا اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، اسے غسل بھی کر سکتے ہو، اس کو پاک بھی کر سکتے ہو. تو یہ استصحاب آ گیا نا. اب آپ کو استصحاب واضح نظر آنا چاہیے. مطہر سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ. کہاں تھے یہ؟ تمہیں مطلق پانی متصور ہوگا، یہ استصحاب ہو چکا ہے، عوام کو سمجھ نہ آیا، آپ کو آ گئی ہے سمجھ کہ یہ کیا ہو چکا ہے. یعنی نجس چیز کو پاک کرے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی صحیح ہوگا. مطلق جو بنا دیا اس کو آپ نے. پر اگر پانی مضاف تھا، پہلے مضاف تھا اور آپ اس میں اور مطلق پانی ملا رہے ہیں نا تاکہ اس کو مطلق کر ڈالیں، اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مطلق ہوا ہے یا نہیں، ابھی مطلق ہو گیا ہے یا نہیں. 7 بجے مضاف تھا، ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں مطلق بنانے کی، اب مطلق ہو گیا ہے یا مطلق نہیں ہوا، تو استصحاب ہوگا. پہلے مضاف تھا، اب شک ہے تو وہی مضاف ہونا لے آؤ. سمجھ آئی؟ 7 بجے مضاف تھا نا، پھر اب شک ہے کہ مضاف مطلق ہو گیا ہے یا نہیں، تو مضاف ہونا یقینی ہے، مطلق ہونا شک ہے، تو وہ پیچھے والا یقین کو لے آؤ کہ ابھی بھی مضاف ہے، تو لہذا اس سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ مطلق، یہ شک ہو کہ مطلق ہوا یا نہیں، تو وہ مضاف متصور ہوگا، اس کو مضاف گردانا جائے گا، یعنی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ 2 استصحاب ہو گئے. کوئی چیز ہے مشکل؟ اچھا اب ایک اور بات آ رہی ہے. ایک تو ابھی ہمیں پتا تھا نا کہ 7 بجے، توجہ، 7 بجے فلاں پانی جو ہے نا برتن میں جو پڑا ہے یہ مطلق تھا. اب مضاف ہوا ہے 10 بجے یا مضاف نہیں ہوا ہے، یہ شک ہوا ہے، تو ہم نے مطلق کا استصحاب کیا ہے. یہ پہلے چونکہ یقین تھا کہ وہ مطلق ہے، یا پہلے یقین تھا کہ مضاف تھا 7 بجے، اب مطلق ہوا ہے یا نہیں، تو اب شک ہے، پہلے یقین تھا. اگر جو پہلے والا یقین ہے وہ نہ ہو، آپ کو شروع میں ہی شک ہے کہ یہ مضاف ہے یا مطلق ہے، 7 بجے مضاف تھا یا مطلق تھا، یہ شک ہے. یقین ہے، پہلے والا یقین نہیں ہے کہ ہم لے آئیں اس کو، تو اب تو استصحاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں استصحاب میں یقین چاہیے، پھر اس کے بعد شک چاہیے. عادل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آپ ہیں اور وہ پانی ہے. تو اب پہلے شک تھا، 7 بجے شک تھا کہ یہ دیکھا ہے اور شک ہے مطلق ہے کہ مضاف. پہلے کیا ہوتا تھا، مطلق تھا یا مضاف، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اب ہم نے دیکھا ہے، ہمیں شک ہے کہ مطلق ہے یا مضاف. تو کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہم طہارت کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہو؟ یہاں میں آپ کو ایک اور قاعدہ دینے والا ہوں. قاعدہ دوں گا اور پھر جب بھی آئے گا آپ کو کہوں گا ہاں بتاؤ. نیا قاعدہ، استصحاب یہاں نہیں ہے. استصحاب تو وہاں ہوتا نا جب یقین اور پھر شک. اب آپ کو یقین نہیں ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو شک ہے، ڈائریکٹ شک ہے، یقین سابق نہیں ہے. سابق معنی پہلا، اور یقین اور اس کے بعد شک، یہ والی صورت نہیں ہے. اب آپ کو ڈائریکٹ شک ہے،
اچھا اب آپ کیا وضو اس سے کر سکتے ہیں, غسل اس سے کر سکتے ہیں, یا نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں؟ تو یہاں ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس, پہلے اس کو سمجھو اور پھر ایک لائن لکھوا دوں گا کہ کسی کام میں داخل ہونے سے پہلے اس کی شرائط کا اطمینان کر لو. وضو کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو, یہ شرط ہے وضو کی. غسل کی صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو. کسی نجس چیز کو پاک کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو. اب یہ ہمارا قاعدہ ہے کہ وہ وضو جو ہے نا وہ ہے مشروط, اور اس کی شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو. وضو ہے مشروط, اس کی شرط کیا ہے کہ پانی مطلق ہو. وضو ہے مشروط, اس کی ایک اور شرط ہے کہ پانی پاک ہو. اس کی ایک اور شرط ہے کہ پانی مباح ہو, غصبی نہ ہو, چوری کا نہ ہو. تو وضو ہے مشروط, اس کی شرط کیا ہے کہ پانی مضاف نہ ہو, پانی مطلق ہو. یہ ہماری شرط ہے. تو اب ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے, یعنی وضو میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان کر لو. مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے. آپ کو اطمینان ہے کہ یہ مطلق ہے یا ابھی شک ہے؟ شک ہے, لہذا وضو میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ قاعدہ ہے ہمارا. پاسپورٹ بنوانے جانا ہے جنہیں شناختی کارڈ, تو وہ جو اٹیسٹڈ شدہ ہوتا ہے فارم وہ لے جاؤ گے نا, تو وہ اٹیسٹڈ ہونے کا اطمینان ہے تو اس دفتر میں داخل ہوگے, یا ایسے ہی دفتر میں داخل ہو جاؤ گے؟ داخل ہو گئے تو وہ کہیں گے پاگل ہے, پہلے یہ کام تو کروا کے لے آؤ. تو مشروط ہے وہ پاسپورٹ دفتر میں داخل ہونا, اس کی شرط کیا ہے کہ اٹیسٹڈ فارم ہو. تو آپ کے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں, آپ کو شک ہے, تو آپ کیسے اس میں داخل ہوں گے؟ یہی بات ہے یہاں پر بھی. مشروط ہے وضو, مشروط ہے غسل, جس کی شرائط ہوں اس کو مشروط کہتے ہیں. جو جیسے فضا کا مضروب ہوتا ہے, فضا کا مشروط ہوتا ہے, اس طرح کی چیز پڑھا ہے نا, وہی بات ہے. تو مشروط ہے وضو, اور مشروط ہے غسل, اور مشروط ہے کسی چیز کو پاک کرنا. یہ ہمارا مشروط ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو, مضاف نہ ہو, مطلق ہونے کا اطمینان. اب ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کے ہونے کا, شرائط کے موجود ہونے کا اطمینان ضروری ہے. آپ کو یہ اطمینان نہیں ہے, لہذا اس پانی کے ساتھ تو آپ وضو میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ قاعدہ یاد رہے گا. آپ لکھنا ہے تو لکھ لو. مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کے موجود ہونے کا اطمینان ضروری ہے. مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کے موجود ہونے کا اطمینان ضروری ہے. یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کی اب ہم مخالفت نہیں کرتے, اس مسئلے میں یہی قاعدہ ہوگا. مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے. اس طرح لکھ لو. شرائط کے موجود ہونے کا اطمینان ضروری ہے. آپ موجود ہونا نہ لکھیں بھائی, اتنا ہی لکھ دیں. مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے, ورنہ بندہ مشروط میں داخل نہیں ہو سکتا. شرائط کے موجود ہونے کا اطمینان ضروری ہے. اب یہ آگے قاعدہ آتا رہے گا, کبھی کبھی آ جائے گا. استصحاب بہت زیادہ آئے گا, یہ کبھی کبھی آتا رہے گا. جلدی لکھو, ضروری ہے. آگے چلو, آؤ مسئلے کو آپ دیکھو, ٹائم نہ لگاؤ. مسئلہ نمبر 47. جس نے نہیں لکھا تو بعد میں لکھ لینا, اب بیٹھے نہ رہیں. مسئلہ نمبر 47. اگر ایک پانی نہ, مسئلہ نمبر 48. ایسا پانی جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مطلق ہے یا مضاف, یعنی معلوم نہیں ہے تو شک ہے نا کہ یہ کیا ہے, مطلق ہے یا مضاف. اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ پہلے مطلق تھا یا پہلے مضاف تھا. اگر پہلے کا پتہ ہوتا تو استصحاب کر لیتے نا. تو نہ اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے, اور نہ ہی اس کی پہلے والی حالت کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم استصحاب کر لیں. استصحاب یہاں نہیں ہو سکتا.
اب شک ہے لیکن پہلے والا یقین نہیں ہے, پہلے کا بھی پتہ نہیں کیا تھا یہ, تو استصحاب نہیں ہو سکتا. تو یہ معلوم نہ ہو کہ پہلے مطلق تھا یا مضاف. یہ والا پانی نجاست کو پاک نہیں کرتا. کیوں؟ نجاست پاک ہوتی ہے مطلق پانی سے, اور آپ کو اطمینان نہیں ہے, شک ہے. تو مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور اس سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے. وضو اور غسل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے. جو ہی کوئی نجاست ایسے پانی میں پڑے گی وہ کور سے کم ہو تو وہ پانی نجس ہو جائے گا, یہ تو یقین ہے. اگر یہ مطلق ہے نا لیکن کور سے کم ہے تو قلیل ہے, اور قلیل میں نجاست جائے تو فوراً نجس ہو جاتا ہے. اگر یہ مطلق ہے بھی صحیح نا اور ہے قلیل تو بھی نجاست کے جانے سے نجس ہو جائے گا فوراً, رنگ بو ذائقہ والی بات نہیں آئے گی. اور اگر مضاف ہے تو بھی فوراً نجس ہو جائے گا, رنگ بو ذائقہ والی بات نہیں آئے گی. یہ کور سے کم مقدار ہے, نجاست جائے گی تو فوراً نجس ہو جائے گا. اگر کور ہو اور ہمیں شک ہے کہ یہ مضاف ہے یا مطلق ہے, نجاست کا قطرہ چلا گیا ہے, رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوا, اگر مضاف ہے تو پھر تو فوراً نجس ہو گیا. اگر مطلق ہے اور کور ہے تو پھر تو نجس نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ کہا یہاں پر نجاست کے جانے کا تو یقین ہے نا, اب وہ آگے نجس ہوا ہے یا نہیں. اگر مطلق ہے تو نجس نہیں ہوا کیونکہ کور ہے, رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوا, ایک قطرہ گیا ہے. اور اگر مضاف ہے تو پھر تو فوراً نجس ہو گیا ہے. اب یہاں کیا کریں گے؟ کہا یہاں دیکھو, اور اگر یہ کور یا اس سے زیادہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہو جائے گا. احتیاط واجب بنا پر نجس ہو. آپ کہیں گے یہ کیوں ایسے ہو گیا ہے؟ قاعدہ طہارت جاری نہیں کیا, استصحاب نہیں. ویسے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین ہو جائے, اس وقت نجس ہوگی. اب یہاں پر ہمیں اگر ہے کور اور مطلق تو پھر تو نجس نہیں ہے, اگر ہے مضاف تو پھر تو نجس ہے. اب ہمیں نجس ہونے یا نہ ہونے کا شک ہے نا. جب بھی نجس ہونے یا نہ ہونے کا شک ہو تو قاعدہ طہارت آ جاتا ہے اور کہتا ہے پاک ہے. قاعدہ طہارت یہاں آ گیا, اس نے کہا پاک ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ نجاست یقیناً گئی ہے, نجاست سے بچاتا ہے مطلق ہونا, اور مطلق ہونے کا تو شک ہے, مطلق ہونے کا تو شک ہے. لہذا شک ہے تو نجاست سے بچانے والی چیز ہے کہ نہیں ہے, اس کا شک ہے تو نجاست سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ ایک قاعدہ کہہ رہا ہے پاک ہے, دوسرا قاعدہ کہہ رہا ہے کہ نجاست سے بچانے والی چیز جو ہے وہ ہے مطلق ہونا. کور تو ہے مطلق ہونا, اور مطلق ہونا یہ شرط ہے نجاست سے بچنے کی, یہ شرط تو موجود نہیں ہے. مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان چاہیے, یہ شرط اطمینان ہی نہیں ہے. ادھر سے قاعدہ طہارت کہتا ہے پاک ہے, یہ قاعدہ کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ قاعدے آپس میں ٹکرا گئے. جب قاعدے آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہاں احتیاط واجب آ جاتی ہے. اس لیے کہا احتیاط واجب بنا پر نجس ہے. کوئی اور مجتہد فتویٰ دیتا ہے کہ پاک ہے تو اس کی تقلید کر لو, نہیں تو پھر اس سے احتیاط کرو. اب سمجھ آئیے کیسے ٹکرائے ہیں دو قاعدے. اس میں تھوڑا سوچنا, کیسے ٹکرائے ہیں سمجھ نہیں آئی تو میں پھر سمجھاؤں گا. ابھی حکم یہ ہے کہ احتیاط واجب بنا پر یہ نجس. اچھا آگے چلیں. 49 اچھا اب ہے مضاف پانی کی یہاں بات نہیں ہو رہی. یہاں مطلق پانی کور ہے یا کور سے زیادہ ہے یا جاری ہے, اس میں نجاست چلی گئی ہے اور اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے, تو اب نجس ہو جائے گا نا. یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں, یہ پھر وہی آئی ہوئی ہے جو پڑھ چکے ہیں. اور اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے, جاری ہے یا کور ہے, تو وہ نجس نہیں ہوگا چاہے جتنی نجاست بھی اس میں چلی جائے. ایسا پانی جس میں خون یا پیشاب جیسی عین نجاست آ پڑے. عین نجاست سے مراد ہوتا ہے جو خود وہ نجاست ہے, کسی اور سے انہوں نے نجاست نہیں لی ہے, وہ خود نجس ہیں. پیشاب خون تو یہ خود نجس ہے, یہ آ پڑے. اور اس کی رنگ بو یا ذائقے کو تبدیل کر دے تو یہ پانی نجس ہو جاتا ہے, خواہ وہ کور کے برابر ہو یا جاری پانی ہی کیوں نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ نجس ہو جاتا ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. بلکہ اگر اس کی بو, اب یہ نئی بات ہے, ادھر پانی کھڑا ہے کور,
ادھر ایک حیوان مرا پڑا ہے، اس کی بدبو جو ہے نا، حیوان اس پانی میں نہیں گیا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے اس کی بو تبدیل ہو گئی ہے، کیا اب یہ پانی نجس ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ایک لحاظ سے دیکھیں تو نجاست کی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے، نجاست اس میں گئی نہیں ہے، نجاست اس میں نہیں گئی ہے، نجاست باہر پڑی ہے، یہ ادھر برتن پڑا ہوا ہے جس میں کور رہا ہے، اس نجاست کی بو اتنی ہے نا، سارے علاقے کو برباد کر رکھا ہے اس نے بو سے، اور اس کا بو تبدیل ہو گئی ہے، یہ اس میں گیا تو نہیں ہے، لہذا قاعدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نجاست سے ملاقات ہو تو وہ نجس ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تو ملاقات نہیں ہوئی، اس کو پاک ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ کور پانی اگر نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ نجس ہوتا ہے، اب یہ نجاست کی وجہ سے ہی تبدیل ہوا ہے بو، تو یہ ٹکرا گئی نا دو باتیں، احتیاط واجب آ گئی۔ آپ سمجھ آئیے احتیاط واجب کہاں آتی ہے؟ ہمیشہ احتیاط واجب دلیلوں کے ٹکراؤ کے وقت آتی ہے۔ مولا امام زمانہ آئیں گے نا، یہ احتیاط واجب ختم ہو جائیں گی، کیوں؟ دلیلوں کا ٹکراؤ وہاں ختم ہو جائے گا، وہ ایک ہی بات کہیں گے، ادھر دو باتیں نہیں ہوتی۔ یہ ہم جو ان کے فرامین کو پڑھتے ہیں نا، تو جو جتنا ماہر ہوگا نا وہ اتنا اچھا سمجھ لے گا۔ اب مجتہد جو 80-90 سال کا پہنچا ہوا ہے، اس میں بھی اب اتنی مہارت نہیں آئی ہے کہ وہ سارے فرامین کو سمجھ لے اور یہ ٹکراؤ ختم کر لے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب دیکھا اب ٹکراؤ بنا ہے نا، احتیاط واجب آ گئی۔ یہ اب امید ہے یہ قاعدہ بھی آپ کو یاد رہے گا کہ احتیاط واجب جب آتی ہے تو وہاں دلیلوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، مجتہد سے فیصلہ نہیں ہو پڑ رہا، اس لیے وہ کہتا ہے بھائی احتیاط کرو، بھائی احتیاط کرو، اس پانی کے قریب نہ جاؤ، اور پانی کے ساتھ طرف چلے گا۔ اور جو ہی کہاں تھے عفن، بلکہ اگر اس پانی کا بو، اس کا رنگ یا ذائقہ کسی ایسی نجاست سے تبدیل ہو جائے جو اس سے باہر ہے، باہر پڑی ہے، مہمان مرا پڑا ہے، مثلا قریب پڑے ہوئے مردار کی وجہ سے اس کی بو بدل جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ نجس ہو گیا، احتیاط لازم بنا پر نجس ہے۔ کوئی اور مجتہد کہے نا نجس نہیں ہے تو آپ اس کی تقلید کر کے اس پانی سے وضو کر لیں، اس وضو کی وہ اجازت دینا ہو سکتا ہے، وہ وضو کی اجازت دے دے، نہیں تو کوئی پاک چیز نجس چیز پاک کر سکتے، طہارت کر سکتے ہیں، یہ لفظ اچھا ہے، طہارت کر سکتے ہیں۔ اچھا 50 اگر پانی میں عین نجاست خون یا پیشاب یہ چیز چلی گئی ہے اور اوپر سے اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل کر دیا ہے، اب ہمارا اس کے ساتھ ہم نے کور کا اتصال دے دیا ہے، یہ مسئلہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، کور اس میں ڈال دیا ہے اور وہ خلط بھی ہو گیا ہے اور رنگ بو ذائقے والی تبدیلی ختم ہو گئی ہے، پاک ہو جائے گا۔ پانی کو پاک کرنا ہے تو کور سے پاک کرو، یا کور نہیں ہے جاری پانی ہے تو جاری پانی کا رستہ بناؤ اس کی طرف، جیسے رستہ بنا اور جاری پانی گیا اس کا رنگ بو ذائقہ سیٹ ہو گیا ہے تو وہ بھی پاک ہے۔ یا یہ نہیں ہے بارش برساؤ، بارش جب برس رہی تھی وہ اسی کے اوپر برستی رہی اتنی کہ رنگ بو ذائقہ سیٹ ہو گیا ہے اور خلط بھی ہو گیا تو بس پاک ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو طالب علم کے پاس قواعد کلیات ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہو نا، آپ کے لیے سارے آسان ہیں اور یاد بھی رہیں گے، قاعدہ یاد ہے تو سب کچھ یاد ہے۔ وہ پانی جس میں عین نجاست اندر خون پیشاب گر جائے اور اس کی رنگ بو ذائقہ تبدیل کر دے، اگر کور کے برابر یا جاری پانی سے متصل ہو جائے، آپ نے اتصال دے دیا ہے جاری کا اس کے ساتھ، یا بارش کا پانی اس پر برس جائے یا ہوا کی وجہ سے بارش کا پانی اس پر گرے، وہ ایسے تھا نا، بارش برس رہی تھی، پانی ہمارا چھت کے نیچے پڑا ہوا تھا، لیکن ادھر سے جب ہوا آتی تھی نا تو بارش ہوا کے ذریعے سے اس میں آ رہی تھی، تو بارش ڈائریکٹ آ رہی ہے، یا بارش اپنی عرفی گزرگاہ سے آئے پرنالے سے تو وہ بھی اپنا کام کر دے گی۔ اگر یہاں سے قطرے گر رہے ہیں تو وہ بارش کا حکم نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ نہ تو ڈائریکٹ خود آ رہی ہے اور نہ ہی اپنی عرفی گزرگاہ سے آ رہی ہے۔ ہمارا عرف اس کو گزرگاہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا، چھت کو۔ ہوا کی وجہ سے بارش کا پانی اس پر گرے یا بارش کا پانی اس
دوران جب بارش ہو رہی ہو پرنالے سے اس پر گرے تو عرفی گزرگاہ سے آ رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس میں واقع شدہ تبدیلی زائل ہو جانے پر اب اس کا رنگ بذائقہ سیٹ ہو گیا ہے، ایسی صورت میں ایسا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ کور سے ملاقات کرائی ہے، جاری سے کروائی یا بارش سے کروائی ہے، اور خلط بھی ہو گیا ہے اور رنگ بذائقہ بھی سیٹ ہو گیا، تو وہ پاک ہو گیا ہے نجس پانی۔ لیکن ضروری ہے کہ بارش کا پانی یا کور پانی یا جاری پانی اس میں مخلوط ہو جائے، گھل مل جائے، ایک طرف نہ کھڑا رہے۔ اب ہے اگر کسی نجس چیز کو کور پانی یا جاری پانی میں پاک کیا جائے تو جس بار دھونے میں وہ چیز پاک ہونے والی ہے اس وقت جو پانی جو باہر نکالنے کے بعد اس سے ٹپکے گا پاک ہوگا۔ اب سنیں اس مسئلے کو، ہم نے آپ کو کل کہا تھا پیشاب سے اگر کپڑا نجس ہو جائے، پہننے والا لباس نجس ہو جائے پیشاب سے، تو اس کو 2 دفعہ دھونا ہے، کور پانی میں، بارش کے پانی میں 2 دفعہ۔ اب پہلی دفعہ آپ نے دھویا، سارا پیشاب چلا گیا، پہلی دفعہ ایسے دھونا ہوگا پیشاب ختم ہو جائے، دوسری دفعہ اضافی دھونا ہے۔ آپ نے دوسری دفعہ جب کور سے دھویا تو اس سے جو پانی ٹپک رہا ہے وہ پاک ہے، دوسری دفعہ نچوڑنے سے پہلے، کیونکہ کور میں نچوڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، اور مثال آپ کو دیں، ہاتھ پر پیشاب لگ گیا ہے تو اس کو 2 دفعہ دھونا ہے نا، پہلی دفعہ ایسے دھویا ہے کہ ختم، دوسری دفعہ پھر دھویا، جب دوسری دفعہ دھو لیا ہے اس کے بعد ہاتھ تر تو ہے نا، اس کو اب ہم خشک کریں گے تو یہ جو اوپر تری ہے یہ پاک ہے۔ نجس کون سا ہوگا؟ اگر قلیل پانی سے دھویا ہے تو وہ نیچے گر رہا ہے جو وہ نجس ہے، پھر دوسری دفعہ قلیل سے دھویا ہے اور نیچے جو گرا ہے وہ نجس ہے، ہاتھ آپ کا پیچھے پاک ہو گیا، اگرچہ ہاتھ تر تو ہے لیکن یہ پاک ہو گیا ہے، تو کہا یہ جو دوسری دفعہ دھونا ہے اس سے پاک ہو گیا۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ پہ لگی ہے، خون، تو وہاں تو دھونا ہی ایک دفعہ ہے، تو آپ نے قلیل پانی سے دھویا ہے، خون بھی گیا اور وہ نیچے پانی گیا، وہ نجس ہے، ہاتھ آپ کا پیچھے پاک ہو گیا، اگرچہ ہاتھ تر ہے، تو یہ نہ کہنا کہ ہاتھ تر ہے تو یہ ابھی تک نجس ہے، پھر جتنا اور ڈالتے جاؤ گے وہ تو تر رہے گا ہمیشہ، پانی جو ہے۔ اگر کسی نجس چیز کو کور پانی یا جاری پانی میں پاک کیا جائے تو جس بار دھونے میں وہ چیز پاک ہونے والی ہے، دوسری دفعہ دھونے سے پاک ہوگی نا لباس، اس میں کور میں، اور جاری میں تو ایک دفعہ دھونا ہی کافی ہوتا ہے، تو جس بار دھونے میں وہ چیز پاک ہونے والی ہے اس وقت وہ پانی جو باہر نکالنے کے بعد، وہ پانی وہ چلا گیا جس نے پاک کیا ہے، اس کے بعد اس سے جو پانی ٹپ کے وہ پانی پاک ہوگا۔ کور ہے، جاری ہے، آپ نے یہ ڈالا، وہ آگے جو گیا وہ تو گیا، وہ پاک ہے کیونکہ وہ رنگ بذائقہ اس کا تبدیل نہیں ہوا ہے۔ پیچھے ہاتھ جب دھل گیا اس کے بعد ہاتھ پہ کچھ تری تو ہے نا، یہ تری آپ نے ایسے کسی کے منہ پہ کر دیا ہے یا آپ نے وہی تری کپڑوں پہ لگایا تو وہ تری پاک ہے جو ہاتھوں پہ، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو پانی پاک ہونے کے بعد ٹپکے، یہ بعد میں جو ہے نا بچا ہوا ہے، یہ والا پاک ہے، ہاتھ پاک ہے، یہ بھی پاک ہے، اور اس سے ٹپک رہا ہے جہاں ادھر اوپر کھڑا ہے پانی، یہ سارا پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب پھر استصحاب آ رہا ہے، وہ پانی جو پانی پہلے پاک ہو اور یہ علم نہ ہو کہ بعد میں نجس ہوا ہے یا نہیں، پہلے پاک تھا 7 بجے، اب شک ہے نجس ہوا ہے یا نہیں، تو استصحاب کرو، یقین کو لے آؤ اور کہو کہ پاک ہے، پہلے پاک تھا اور وہ پاک ہے، اور جو پانی پہلے نجس ہو، 7 بجے نجس تھا اور معلوم نہ ہو کہ بعد میں پاک ہوا یا نہیں تو وہ نجس ہے۔ مثلا 7 بجے نجس تھا، پھر آئی بارش آئی 10 بجے، اب کیا ہمارے اس پانی میں بارش آئی ہے اور اس کو پاک کر گئی ہے، خلط ہو گئی ہے یا نہیں، ہمیں شک ہے، تو یقین ہے نجاست کا، پاک ہونے کا شک ہے، تو وہی نجاست کھینچ کے لے آؤ۔ استصحاب آ گیا نا، آج 2-3 دفعہ استصحاب آ گیا۔ اچھا اچھا، آگے ہے بیت الخلاء کے احکام، ابھی 5-6 منٹ آپ کے رہتے ہیں۔ بیت الخلاء کے احکام، سب سے پہلا حکم جو بیت الخلاء میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شرمگاہ کو چھپانا ہے، ہر اس شخص سے چھپانا ہے جو تمیز رکھتا ہے۔ بچے جب 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس کی شلوار اتری ہو تو اس کو شرم ہی نہیں آتی،
بچہ جو ہے اس کو تمیز نہیں ہے. جب بڑا ہو گیا ہے 6 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو اگر شلوار اتری ہو تو اس کو شرم آتی ہے, لوگوں کے سامنے نہیں جاتا. تو یہ تمیز والا ہے. تمیز والے سے آپ نے پیشاب کے بعد اپنی شرمگاہ چھپانی ہے, چاہے آپ کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو, ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اب ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے مائیں جو ہے نا وہ بچوں کو نہلا رہی ہوتی ہیں, اور بچہ تمیز والا ہے, وہ کسی سے وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو, تو اس کو ننگی حالت میں ماں کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. اور وہ تمیز والا ہے, اس کے سامنے ماں باپ اگر پیشاب پہ بیٹھا ہے باپ تو چھپانا ہے اس بچے سے. سمجھ آ گئی؟ تو ممیز بچے کی شرمگاہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور ممیز بچے کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت بھی نہیں. جو چھوٹا ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے تو اس سے چھپانی بھی نہیں, اس کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں چل رہا. واضح. انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت اور دوسرے مواقع پر, اس کے علاوہ مواقع پر, اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے جو مکلف ہوں ان سے چھپانا واجب ہے. مکلف خواہ وہ ماں اور بہن کی طرح اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں, محرم سے چھپانا ہے. اور اسی طرح دیوانے اور بچے سے اگر ممیز ہوں, بچہ ممیز ہے, دیوانہ پاگل جو ہے وہ بھی اس چیز کی تمیز کرتا ہے نا, تو ان سے چھپانا واجب ہے. اگر ایسا پاگل ہے جس کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے تو پھر تو خود جو پاگل ہے وہ کپڑے ہی نہیں پہنتا, اس کو شرم ہی نہیں آتی, تو وہ بہت زیادہ پاگل ہے, پھر اس سے چھپانا ہمارے اوپر بھی واجب نہیں ہے. یعنی اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں ان سب سے چھپا کر رکھے پیشاب پخانے کے وقت شرمگاہ. آپ کا سوال میں سنتا ہوں, مسئلہ مکمل کر لوں. لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا واجب نہیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جو بیمار ہو جیسے پولیو, جو پولیو والا ہے نہلا نہیں سکتا نا, تو ہم نے ان کو نہلانا ہے تو ان کے اوپر ہم پہلے ان کو کوئی کچھا پہنائیں گے, کوئی کپڑا کریں گے, کوئی طریقہ کریں گے, پھر اس کو نہلائیں گے. بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی ہے اس کو نہلائیں گے. بوڑھا ہے تو اس کی حتیٰ میت کو جب غسل دینا ہے تو اس کی شرمگاہ کے اوپر ہم کپڑا ڈالتے ہیں, ایسے غسل نہیں, 70 پوش ڈالتے ہیں, اس کے بعد اس کو غسل دیتے ہیں. تو یہ سارا خیال رکھنا ہے. اچھا, اپنی شرمگاہوں کو ضروری ہے کہ مخصوص کسی چیز سے چھپائے. کچھے سے چھپا سکتا ہے, کچھے سے چھپائے, شلوار سے چھپائے, میزر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جس کو لنگوٹ ڈیڑھا, اس سے چھپائے. اور کوئی چیز نہیں ہے تو ہاتھ رکھ لے, ہاتھ رکھ کے چھپائے. اب مرد پہ جو مرد کے سامنے جو پردہ ہے نا, مرد پہ جو شرمگاہ چھپانا ہے وہ ہے پاخانے کا نکلنے کا مقام, اعلی تناسل اور خصیتین, یہ 3 چیزیں یہ مرد پہ چھپانا واجب ہے. اگر وہ والا کچھا ہو نا جو پہلوانوں کا ہوتا ہے, وہ بھی یہ 3 چیزیں چھپا دی, اس نے اپنا واجب ادا کر لیا. خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کو دیکھے, احتیاط واجب بنا پر وہ نہیں دیکھ سکتی. مردوں میں بیٹھا ہے, اس نے اتنا چھپا لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز پڑھنے والا ہے اور یہی کچھا پہن کر اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی. اب یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ آپ آئندہ قمیضیں اتار کے نمازیں پڑھا کریں, باادب ہونا چاہیے بندے کو, لیکن بات یہ ہے کہ واجب ادا ہو جاتا ہے. اپنی شرمگاہوں کو کسی مخصوص چیز سے چھپانا لازم نہیں ہے, مثلا اگر ہاتھ سے بھی چھپا لے تو کافی ہے. اچھا, پیشاب یا پخانہ کرتے وقت احتیاط لازم بنا پر ایک اور چیز جو ہے, ایک تو ہے شرمگاہ چھپانا ہے, دوسرا پیشاب پخانہ کرتے وقت احتیاط لازم بنا پر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی نہ بیٹھیں اور کعبہ کی طرف پشت کر کے بھی نہ بیٹھیں. اگر آپ کا منہ ادھر ہے ہندوستان کی طرف تو پشت تو کعبہ کی طرف ہو رہی ہے نا, یہ پشت بھی نہیں کرنی اور منہ بھی نہیں کرنا. شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھیں یا جنوب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں, آپ کو اختیار ہے. پشت اور چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں کرنا. پیشاب کے وقت, پیشاب اگر کسی نے کر لیا ہے, اب دھو رہا ہے, پیشاب آنا بند ہو گیا ہے, اب دھو رہا ہے, تو دھوتے وقت اگر اس کا منہ یا پشت قبلہ کی طرف ہو گئی ہے تو یہ گناہ نہیں ہوگا. پیشاب جب نکل رہا ہو, پیشاب والا کام جو ہے وہ سارا جو پیریڈ ہے وہ ہو رہا ہے, تو اس وقت پاخانہ کر رہا ہے نا, تو وہ کبھی رک جاتا ہے کبھی آتا ہے, انسان کا نظام ایسا ہے آنتوں کا. تو اس پیریڈ سارے میں قبلہ رخ نہ منہ کرنا ہے نہ قبلہ کی طرف پشت کرنی ہے. جب دھو رہا ہے
تو اس وقت وہ کام رک گیا ہے. اب وہ اگر منہ اس کا قبلہ کی طرف ہو گیا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. اگرچہ بہتر ہے کہ اس وقت نہ کرے قبلہ کی طرف منہ دھوتے وقت. اچھا اگر پیشاب یا پخانہ کرتے وقت احتیاط لازم بنا پر بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلہ کی طرف نہ ہو اور نہ ہی پشت قبلہ کی طرف ہو, احتیاط لازم ہے. آگے مسئلہ 56. اگر پیشاب یا پخانہ کرتے وقت کسی کے بدن کا حصہ کا اگلا حصہ رو با قبلہ یا پشت با قبلہ ہو. دیکھیں بندہ بیٹھا ہوا ہے, پیشاب کر رہا ہے, چوڑا پیشاب, قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو مسئلہ پڑھا ہوا ہے, تو اس نے کیا ہے اعلیٰ تناسل کو ادھر پھیرا ہوا ہے کہ پیشاب شمال کی طرف جائے یا پیشاب جنوب کی طرف جائے. منہ قبلہ رخ ہے تو اس طرح بھی نہیں کر سکتا, صرف پیشاب کی دھار کو ادھر پھیر دیا ہے, ادھر پھیر دیا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کام کیا ہے تو منہ تو پھر بھی قبلہ رخ کیا ہوا ہے نا, تو یہ کافی نہیں ہے. اگر پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت کسی کا بدن کا اگلا حصہ رو با قبلہ قبلہ رخ یا پشت با قبلہ یعنی قبلہ کی طرف اس کی پشت ہو اور وہ اپنی شرمگاہ کو قبلے کی طرف سے موڑ لے, شمال کی طرف یا جنوب کی طرف, تو یہ کافی نہیں ہے. احتیاط واجب بنا پر گناہگار یہ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا منہ یا پشت قبلہ کی طرف کیا ہے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت شرمگاہ کو بھی رو با قبلہ یا پشت با قبلہ نہ موڑے. دیکھیں اب ایک بندے نے کیا ہے وہ مسئلہ ختم, اس کا منہ قبلہ کی طرف تھا اور شرمگاہ کو ادھر موڑے ہوئے تھا, یہ کافی نہیں ہے, احتیاط واجب بنا پر گناہگار ہے. اگر بیٹھا ایسے ہے جنوب کی طرف منہ ہے لیکن اعلیٰ تناسل کو ادھر پھیرے ہوئے قبلہ کی طرف, تو بھی احتیاط واجب بنا پر گناہگار ہے. شرمگاہ کو بھی رو با قبلہ یا پشت با قبلہ نہ موڑے. شرمگاہ کو قبلہ کی طرف پھیر رہا ہے یا شرمگاہ کو مشرق کی طرف پھیر رہا ہے, اس طرح نہ کرے. یہ آخری مسئلہ بس پڑھیں اور پھر چھٹی کرتے ہیں. احتیاط مستحب یہ ہے کہ استبراء کے موقع پر جس کے احکام بعد میں آئیں گے, استبراء کی بات ابھی آ جائے گی. استبراء کے وقت بھی قبلہ رخ اور قبلہ کی طرف پشت کر کے آپ نہ بیٹھیں, یہ احتیاط مستحب ہے. اب آپ نے کیا پڑھ رکھا ہے, احتیاط مستحب کی مخالفت جائز ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہو؟ احتیاط مستحب کی مخالفت جائز ہوتی ہے, آپ پڑھ چکے ہیں. بہتر کام ہے, مخالفت جائز ہوتی ہے. لہذا اگر کسی نے استبراء کے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ احتیاط مستحب ہے نا, استبراء کے وقت قبلہ کی طرف نہ بیٹھے. استبراء کے موقع جس کے احکام بعد میں آئے گی. احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن کا اگلا حصہ نیز اگلی اور پچھلی شرمگاہوں کو پاک کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ رو با قبلہ یا پشت بھی قبلہ نہ ہو. پاک کرتے وقت بھی قبلہ رخ یا پشت با قبلہ نہ ہو, اور استبراء کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف منہ یا قبلہ کی طرف پشت نہ ہو. یہ کیا ہے؟ احتیاط مستحب. احتیاط مستحب کی ایک بندے نے مخالفت کیا, پاک کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھ گیا یا استبراء کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھ گیا, تو گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. تو پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ یا پشت با قبلہ نہ ہو, استبراء یا طہارت کرتے وقت دھوتے وقت کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے, احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسے نہ کریں. سمجھ آ گئی؟ یہیں ٹھہر جائیں. الحمدللہ رب العالمین.